انسانیت کی مدد کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنا بہت عظیم ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو کہ آخرت میں جن کو نبی اور شہداء بھی دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ نبی اور شہداء تو نہیں ہوں گے لیکن ان پر رشک کیا جائے گا۔ تو اس پر صحابہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور تعلق کی بنا پر اچھا سلوک ایک فطری تقاضے کی بنا پر تو کرتا ہی ہے، لیکن کسی رشتہ داری کے بغیر اور کسی مالی لین دین کے بغیر اور کسی ہدیہ اور تحفے کے بغیر صرف اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدرت و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ دو مقصد جو بہت عظیم ہیں۔ ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کا بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بڑا اور کوئی مقصد انسان کی تخلیق کا ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا اور مقصد نکلتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ ہے انسانیت کی مدد کرنا۔ انسانیت کی مدد کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنا بہت عظیم ہے۔ مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی دوسرے انسان سے ملنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے میل جول رکھنا، کسی سے محبت کرنا، ملنا، اس سے محبت کرنا صرف اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھنا صرف اللہ کے لیے۔ اور وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو بغض بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور اس سے محبت ملنا جلنا بھی اللہ کے لیے ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور ایسا بغض و عداوت جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ کسی بندے کا یہ حال اور طبیعت بن جانا کہ وہ محض اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض و عداوت رکھے تو بلا شبہ بہت بلند مقام ہے اس کا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز اللہ کے لیے محبت و تعلق جوڑنا اور اللہ کے لیے کسی سے تعلق توڑنا ہے۔ دراصل اللہ کے لیے محبت اس کی تعظیم اور عبادت کے زمرے میں شامل ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی اس نے اپنے رب ہی کی عظمت اور توقیر کی۔ پھر اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے ملاقات کریں آپس میں اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے پر حرش کریں۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت اور چاہت کو اپنا ظاہری اور باطنی تعلق بنا لیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور جس کے پاس بیٹھتے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے، اور جس سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور جس پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی رضا اور محبت نصیب یقیناً ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی ہے، میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر دے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے باہم جڑ کر بیٹھتے ہیں اور تیرے ہی لیے ایک دوسرے پر حرش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو کہ آخرت میں جن کو نبی اور شہداء بھی دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ نبی اور شہداء تو نہیں ہوں گے لیکن ان پر رشک کیا جائے گا۔ تو اس پر صحابہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، بغیر کسی فائدے کے لیے، بغیر کسی مالی فائدے کے لیے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبر پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت تو بے خوف اور مطمئن ہوں گے، جس وقت عام انسان غم میں مبتلا ہوں گے وہ بے غم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے قرآن کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، الا ان
اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ جو اللہ کے دوست ہیں اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور تعلق کی بنا پر اچھا سلوک ایک فطری تقاضے کی بنا پر تو کرتا ہی ہے، لیکن کسی رشتہ داری کے بغیر اور کسی مالی لین دین کے بغیر اور کسی ہدیہ اور تحفے کے بغیر صرف اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدرت و قیمت ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب، خاص و مقرب بن جاتا ہے۔ اور قیامت میں اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ نبی اور شہداء بھی اس پر رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے انسان بن سکیں کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے اس طرح کی محبت کر سکیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے کسی بغض بھی ایسا ہی ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔